اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم موضوعات مطالعہ کا لیسن نمبر 2 ریڈ کریں گے۔ اس سے پہلے جو لیسن ہم نے پڑھا تھا وہ تھا قرآن کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے بارے میں، اور آج ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے کہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اسٹوڈینٹس، اگر محبت اور اطاعت کے بارے میں بات کی جائے تو جب سے کائنات خلق ہوئی ہے، سب سے پہلے جو چیز ہمیں سکھائی گئی، اس امت کو بتائی گئی، وہ اللہ کا تعارف تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بھی کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ ایک کامل مومن اور مسلمان میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ مثلا مسلمان وہ ہے کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں جی اللہ موجود ہے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور اس کے جو نبی ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اتنا سا جو تعارف ہے بس زبان سے بول دینا لا الہ الا اللہ، لیکن عملی طور پر اس کے کسی بھی عمل سے، کسی بھی اینگل سے ایک با ایمان اور مسلمان ہونے کا جو ایک انداز ہے وہ نہیں دکھتا۔ بس زبان سے اقرار کر لیا تو وہ ہے مسلمان۔ لیکن ایک کامل مومن کون ہے؟ کامل ایمان والے کون ہیں کہ جنہوں نے عملی طور پر اسلام کو اپنایا؟ انہوں نے نہ صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بلکہ اس پر عمل بھی کیا اور اس کو دل و جان سے قبول کیا، اور اس پر سچے دل سے ایمان لائے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ تو یہ ہے کامل مومن کی نشاندہی۔ مومن وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی اور اس کی اطاعت کی، اور اللہ کی محبت میں ہی زندگی گزاری، اور اس کی محبت میں ہی تمام انسانیت کی خدمت کی۔ ارشاد ربانی بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی نشاندہی کسی انسان میں خوف خدا ہے، اسے خوف خدا رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا خوف ہو، اسے اس بات کی فکر ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہی کامل مومن ہے، وہی کامل ایمان والا ہے، وہی اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ نے ان گنت نعمتیں جو اسے دی ہیں، اس کو بے شمار جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء، ناک، کان، ہاتھ، پیر، اس کا سب کچھ، اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے سننے، سمجھنے، کام کرنے کی صلاحیت دی۔ تو اسے ہر وقت اس کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے، اس کے ہر کام میں رضا الہی ہو، وہ صرف خدا کی محبت کے لیے اسے انجام دے۔ وہی سچا مومن ہوگا اور وہی کامل ایمان والا ہوگا۔ ارشاد الہی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، انہیں شمار کرنا چاہو، تو کبھی بھی ان کا شمار نہ کر پاؤ گے۔ سورہ رحمان میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو جس ذات نے کائنات کی ہر نعمت ہی انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی محبت کا محور اور مرکز خدا کی ذات کو بنائے، اپنے خالق کو تسلیم کرے، اسی سے محبت کرے، اسی کے احکامات پر عمل کرے، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ترجمہ دیکھیں کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ جب ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ایمان خدا کی ذات پر ہے تو ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ مومن جو بھی کام انجام دے صرف اور صرف خدا کی محبت میں۔ تو اسٹوڈینٹس، خدا سے جب محبت ہو تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ اس نے جو فرمایا ہے، وہ جو بھی حکم دے اس کے حکم پر دل و جان سے عمل کرے۔ اس نے جو احکامات اپنے بندوں پر اپنے نبیوں پر اور رسولوں کے ذریعے جو بھیجے ہیں ان پر پوری دل جمعی سے عمل کرے۔ لہذا انسان کی فلاح اور کامیابی اور آخرت میں نجات بھی اسی میں ہے۔ فرینڈز، یہ تھی اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں دیکھا جائے تو رسول کی محبت
بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ حب رسول ایمان کی جان ہے اور سچے مومن کی نشانی بھی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر دوسری محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ دیکھیں کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ کامل ایمان والا شخص کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیاوی رشتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے۔ یہاں ان باتوں کو میں نے بیان کیا۔ اگر چیپٹر میں سوالات کو دیکھا جائے تو یہاں پر چیپٹر میں جو ہیں وہ 3 سوال جو ہیں وہ مینشن ہیں۔ آپ اپنی بک پر ان کوسچنز کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تک جو میں نے ڈسکس کیا ہے وہ سوال جو ہے وہ ایسی اللہ کی محبت سے اور اللہ کے ساتھ محبت سے کیا مراد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے۔ یہ 3 پوائنٹ بیسیکلی اس میں ڈسکس ہوں گے۔ پھر اسی حوالے میں دیکھا جائے کہ مومن کو اگر اپنی جان اور رسول کی محبت و اطاعت میں انتخاب کرنا پڑے، اپنی جان دے کر بھی اسے رسول کی محبت و اطاعت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ ترجمہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ صحابہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و اطاعت کے بارے میں کیا ہے ان کو فرماتا ہے کہ اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو، ان سے پہل مت کرو، ان سے ادب سے پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں کہ جو میں لایا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی تمام تر پسند و ناپسند پر ترجیح دی جائے۔ آگے کوسچن نمبر 2 کے ہی حوالے سے میں مزید بات کروں گی، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے کہ جو اطاعت کا لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی اس کا ہے اطاعت کا فرما برداری کرنا اور عمل کرنا، تکمیل حکم کا، جو حکم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اس پر کامل ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر بلا چوں چرا عمل کیا جائے، ان کی کسی بھی بات پر انکار نہ کرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے، کسی بھی قسم کی اس کی اپنی خواہش نہ رہے، بلکہ اگر اللہ نے اسے موقع دیا ہے تو اس راہ پر چلے جس پر اللہ چلانا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر مکمل ایمان کے ساتھ عمل کرے، اور یاد رکھے کہ عمل کا ظاہری اور باطنی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ظاہری عمل کے پیچھے اس کی دلی چاہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا دلی ارادہ نہ ہو تو وہ عمل منافقت بن جائے گا، اور ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ منافق نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ دیکھیں، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات کے لیے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور ان کے احکامات و فرامین پر دل و جان سے عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ارشاد ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بتحقیق
اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسٹوڈینٹس یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں۔ اب ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کے حوالے سے ختم نبوت کو بیان کیا جائے۔ تو اسٹوڈینٹس یہاں پہ کویسچن میں ایک آیت کا حوالہ ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ آیات یا احادیث آتی ہیں تو وہ تمام آپ کوٹ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جواب بھی اچھا ہوگا اور نمبر بھی اچھے آئیں گے، بجائے اس کے کہ آپ زیادہ ڈیٹیل میں جائیں، زیادہ آیات احادیث کو بیان کر دیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں بس۔ اچھا جی، اب ختم نبوت میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، رسالت جو ہے وہ دائمی اور عالمگیر ہے۔ یعنی ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی دوسری کتاب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء کہا جائے۔ یعنی نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور اب قیامت تک دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو دیکھا جائے تو ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ترجمہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھیں کہ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ دیکھیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اسٹوڈینٹس اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے ختم نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، یعنی قیامت تک یہی امت رہے گی۔ پھر ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بہت حسین و جمیل عمارت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس یہاں تک تھے ہمارا یہ چیپٹر، اور ان چیپٹر کے تینوں سوالات جو میں نے یہاں پر ڈسکس کیے، تو یہاں پر ہمارا لیسن جو سیکنڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے ان کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ جو ہے میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ والسلام۔